اور اللہ تعالیٰ نرمی کے ساتھ انسان کو وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سختی پر عطا نہیں کرتا۔ ایک انسان کی طبیعت کے اندر نرمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نرمی کی برکت سے انسان کو ایسی بہت ساری چیزیں عطا کرتا ہے کہ اگر انسان کی طبیعت کے اندر سختی آ جائے تو وہ ان بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جائیں۔ قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، وَلَوْ كُنْ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ان کے اوپر سختی کریں گے تو یہ آپ کے ارد گرد سے جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پھیلانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ نے نرمی کے ساتھ بات کی اور اخلاق کے ساتھ گفتگو کی اور حکمت کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ غصہ کرنے والے ہوئے، ہر ایک کی بات کے اوپر غصہ کرنے والے ہوئے اور سخت دل ہوئے کہ بات بات کے اوپر آپ جو ہے وہ ان کو ناراض کریں یا ان سے ناراض ہوں، تو پھر لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھنے والے ہیں یہ بہت جلد جو ہے وہ آپ سے وہ دور ہو جائیں گے، وہ آپ سے بکھر جائیں گے، وہ آپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَىٰ مَا سِوَاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نرمی کے اوپر جو چیز عطا فرماتا ہے نرمی کے علاوہ وہ چیز عطا نہیں کرتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ اگر کسی کو کوئی بات حکمت کے ساتھ کریں گے، کہیں بلا کے کوئی بات آپ کریں گے، بڑی ایک موقع اور مزاج دیکھ کر آپ کریں گے زبان، تو وہ بات اگلے بندے کو سمجھ بھی آئے گی۔ لیکن اگر آپ بات فوراً ہی اس کے منہ کے اوپر ماریں گے تو بعض اوقات یہ ہے کہ بنی بنائی بات جو وہ بگڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، گھر کے اندر آئی ہوئی براتیں جو وہ واپس چلی جاتی ہیں کہ نہیں جی، ایک بات کے اوپر اڑ جاتے ہیں، سختی ہو جاتی ہے تو سارے کا سارا پیچھے معاملہ بنا بنایا جو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ علیک بالرفق، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم نرمی اختیار کرو، وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم سختی اور فحش کلامی سے بچو۔ حالانکہ وہ مومنوں کی ماں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر تو شائبہ نہیں ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے، تعلیم امت ہے کہ آپ نرمی اختیار کریں، اور ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی گفتگو کے اندر نرمی رکھیں، گفتگو کے اندر فحش کلامی نہ کریں۔ کئی لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے سلام بعد میں لیتے ہیں اور کسی اگلے بندے کو گالی وہ پہلے نکالتے ہیں، یعنی ان کا تقیہ کلام ہی یہ ہو جاتا ہے، اور اگلا بندہ بھی ہنس کے مسکرا کے وہ بات جو ہے نا وہ ادھر ادھر کر دیتا ہے، اور یہ بندہ یہ سمجھتا میرا دوست جو ہے مجھ سے بہت زیادہ خوش ہے۔ تو یہ کلام اور یہ طریقہ کار شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ فحش کلامی کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ آج تو دیکھیں کہ کہاں سے کہاں تک بات پہنچ چکی ہے، اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ لوگ فحش کلامی کے اندر کس حد تک جو ہے وہ آگے جا چکے ہیں۔ ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، کہ نرمی، جس چیز کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو زیب و زینت عطا کر دیتا ہے۔ نرمی کی وجہ سے اس چیز کے اندر ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ وَلَا يُنزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور جس چیز سے نرمی جو ہے وہ نکال دی جائے تو وہ چیز جو ہے وہ عیبناک ہو جاتی ہے اور وہ چیز نقصان والی بن جاتی ہے۔ دوسری روایت حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو بندہ نرم مزاجی سے محروم رہ گیا، گویا کہ وہ ہر طرح کی خیر سے محروم رہ گیا، یعنی جس کو نرمی نہیں ملی، جس کو نرم دل نہیں ملا اور جس کی طبیعت کے اندر نرم مزاجی نہیں، گویا کہ وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم رہ گیا۔ یہ ساری چیزیں سمجھانے کا ایک طریقہ ہی ہے۔ جتنی بھی اس طرح کی احادیث پاک آئیں گی وہ ساری کی ساری اس بات پہ دلالت کریں گی کہ انسان کو جو ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، انسان کو اچھے اخلاق کا
مالک ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مر علی رجل من الانصار، انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہو یعیز اخاہ فی الحیاء، یہ جو ہے انصار کا جو آدمی تھا یہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا اور اس کو نصیحت کر رہا تھا اور حیا کے بارے میں اس کو درس دے رہا تھا کہ تم جو ہے وہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ اپنے بھائی کو یہ کہہ رہا تھا بے اللہ یکسر منہ، کہ تو زیادہ حیا نہ کیا کر، یعنی اس کو سمجھا رہا تھا۔ بعض کا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یار یہ بندہ بالکل ہی سادہ ہے، یا حالانکہ وہ سادہ نہیں ہوتا، وہ اس کی اپنی حیا کی وجہ سے وہ بات جو ہے خاموش رہتا ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ خاموش طبیعت والا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کو باتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار اتنی حیا نہ کیا کر، اپنے بھائی کو بار بار کہہ رہا تھا کہ تو زیادہ حیا نہ کیا کر، جب تو زیادہ یہ حیا کرتا ہے تو فإن الحیاء یمنع الرزق، تو یہ حیا جو ہے وہ رزق کو جو ہے وہ تیرے اوپر روک دیتی ہے، یعنی اس طرح جو ہے اسے چیزیں سمجھا رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا دعہ، تو اپنے بھائی کو چھوڑ دے، فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ نہ سمجھ کہ یہ کوئی گناہ کر رہا ہے اور یہ خاموش طبیعت کا ہے، خاموش مزاج کا ہے اور یہ جو کوئی بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ فرمایا کہ حیا کر رہا ہے اور حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگلی روایت کے اندر یہ کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا جو ہے وہ نہیں لاتی سوائے جو ہے وہ خیر کے۔ اگر کسی چیز کے اندر حیا ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ خیر ہی خیر ہوتی ہے، جس طرح کہ نرمی جو ہے وہ خیر ہی لاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوت الاولی، کہ لوگوں نے نبوت کے کلام میں سے جس چیز کو حاصل کیا، ہر نبی کے کلام کا یہ جملہ ضرور ہوتا۔ پہلے انبیاء جب تبلیغ کرتے تو ان کی تبلیغ کے اندر یہ جملہ جو ہے وہ ضرور تھا اور لازمی تھا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے تو تو جو چاہے جو ہے وہ کر۔ یعنی جب انسان کے دل سے ایک حیا جو ہے وہ ختم ہو جائے پھر وہ جو مرضی کرتا رہے۔ یعنی نبی جو ہیں وہ تبلیغ کرتے تھے، لیکن اگر آگے والا سننے والا وہ بات ہی نہیں سنتا، کو بات ہی نہیں مانتا، جس طرح ایک والد جو وہ اپنے بیٹے کو ایک بات بتا رہا ہوتا ہے، بیٹا اس چیز کے اندر بہتری ہے، اسی طرح استاد شاگرد کو کہہ رہا ہوتا ہے، شیخ اپنے مرید کو کہہ رہا ہوتا ہے، وہ ایک اس کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے، لیکن بار بار کہنے کے باوجود بھی